بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مرزا جیلمی کا پلیٹ فارم واقعتاً ایک اندھا کنواں بن چکا ہے، خود ہی یہ اصول بناتا رہتا ہے اور خود ہی توڑتا رہتا ہے۔ اس کی گفتگو میں اتنا تضاد ہے کہ خدا کی پناہ۔ ابھی تک یہ فیصلہ نہیں ہو سکا اس سے کہ اہل سنت کی حدیث کے اندر مین سٹریم کی کتابیں کون سی ہیں۔ جس کتاب کے متعلق مرزے کا دل کرتا ہے وہ مین سٹریم کی کتابوں میں شامل ہو جاتی ہے، اور جب مرزے کا دل کرتا ہے اس کو مین سٹریم کی کتابوں سے نکال دیتا ہے۔ آئیے اس کی چند جھلکیاں آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ ایک چھوٹی سی کتاب ہے حدیث کی، جز حسن بن عرفہ۔ یہ غیر معروف کتاب ہے، چھوٹی سی کتاب ہے۔ چونکہ مرزے کی خواہش اس سے پوری ہو رہی تھی، اس لیے مرزے نے کہا کہ یہ اہل سنت کی مین سٹریم کی کتاب ہے حدیث کی ہے، لیکن باقاعدہ اہل سنت کی ایک مین سٹریم کی کتاب میں تو روایت موجود ہے۔ امام حسن بن عرفہ ایک امام گزرے ہیں، انہوں نے ایک اپنی کتاب، ان کی جز چھوٹی کتاب ہے، جس طرح امام بخاری نے جز رفع الیدین لکھی۔ اسی طرح ایک محدث گزرے ہیں علی بن الجعد۔ چونکہ مرزا کی خواہش ان سے پوری ہو رہی تھی، اس لیے مرزے نے ان کی کتاب مسند ابن الجعد کو اہل سنت کی مین سٹریم کی کتابوں میں شامل کر لیا۔ اور ان کی کتاب ہے مسند احمد ہے نا، جس طرح اسی طریقے سے مسند جو ہے علی ابن الجعد بھی موجود ہے۔ اہل سنت کی مین سٹریم کی کتاب ہے یہ۔ آگے چلیے، مرزا نے واقعہ کربلا کے پس منظر پر ایک پیپر لکھا ہے 5B کے نام سے۔ اس پیپر میں حدیث کی جتنی کتابوں سے بھی روایات لی گئی ہیں، مرزا نے ان ساری کتابوں کو اہل سنت کی مین سٹریم کتابیں قرار دیا ہے۔ کربلا کا حقیقی پس منظر 72 صحیح الاسناد احادیث کی روشنی میں، جس میں نے کل اہل سنت کی مین سٹریم کی کتابوں سے 200 احادیث جمع کی ہیں۔ یہ ہے میرے بھائیوں میرا وہ ریسرچ پیپر، واقعہ کربلا کا حقیقی پس منظر 72 صحیح الاسناد احادیث کی روشنی میں، جس میں اہل سنت کی مین سٹریم کی تمام کتابیں، خصوصاً صحیح بخاری، صحیح مسلم اور باقی کتابیں، ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ، مسند احمد، الموطا امام مالک، ان تمام کتابوں سے ہم نے آلموسٹ 200 روایتیں جمع کی ہیں۔ جی، آپ نے سن لیا، مرزا نے کہا اس پیپر کے اندر 200 حدیثیں اہل سنت کی مین سٹریم کی کتابوں سے ہم نے جمع کی ہیں۔ مسند احمد اور موطا امام مالک کا نام بھی اس نے لیا۔ اس پیپر کے اندر کتب ستہ کے علاوہ جن کتابوں سے احادیث لی گئی ہیں وہ تو ان میں سے تقریباً 12 کتابیں آپ دیکھ رہے ہیں اسکرین پر۔ تو ان ساری کتابوں کو مرزا نے اہل سنت کی مین سٹریم کی کتابیں قرار دیا، لیکن یہ مرزا کے نزدیک اہل سنت کی مین سٹریم کی کتابیں تب تک ہیں جب مرزا کا مفاد پورا ہو۔ جو ہی مرزا کا مفاد ان سے پورا نہیں ہوتا، مرزا کے مفاد پر زد پڑتی ہے، تو یہ ساری کتابیں اہل سنت کی مین سٹریم کی کتابوں سے نکل جاتی ہیں۔ آئیے اس کی جھلک بھی ہم آپ کو دکھاتے ہیں۔ کئی جگہ مرزا نے یہ کہا کہ اہل سنت کی مین سٹریم کی کتابیں 6 ہیں: بخاری، مسلم، ترمذی، ابو داؤد، نسائی، ابن ماجہ۔ صحیح مسلم میں یہ حدیث ہے، اور یہ حدیث ہماری جو مین سٹریم کی 6 کتابیں ہیں ان پڑھیں۔ یہ اہل سنت کی مین سٹریم کی جو 6 کتابیں ہیں، بخاری، مسلم، ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ، اس کے نوٹس ہیں۔ بلکہ مرزا نے ایک جگہ مستدرک حاکم کے متعلق کہا کہ یہ مین سٹریم کی کتابوں میں ہے ہی نہیں۔ ان کو وہ حدیث بتائی جاتی ہے جو ہماری مین سٹریم کی کتابوں میں بھی نہیں ہے، باہر ہے، المستدرک للحاکم میں۔ لو جی، المستدرک للحاکم مین سٹریم کی کتابوں سے باہر ہوگی، حالانکہ اسی کتاب سے اپنے ریسرچ پیپر 5B میں اس نے حدیثیں لی ہیں، اور اس وقت اس نے ان ساری کتابوں کو مین سٹریم کی کتابیں کہا تھا۔ تو اس وقت مستدرک حاکم مین سٹریم کی کتابوں میں شامل تھی، کیونکہ مرزا کی خواہش پوری ہو رہی تھی۔ اب چونکہ مستدرک حاکم کی روایت خواہش کے خلاف آ گئی، تو اب یہ کتاب مین سٹریم کی کتابوں سے نکل گئی۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زہر پینے کا جو واقعہ ہے، مرزا نے اس واقعہ کا انکار کیا۔ مرزا کو اس پر 1 درجن کتابوں کے حوالے دیے گئے، جن میں مصنف ابن ابی شیبہ اور امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب فضائل صحابہ، یہ 2 کتابیں بھی شامل تھیں۔ مرزا نے اس کا جواب دیتے ہوئے کیا کہا وہ پہلے آپ سن لیں۔ یہ جو درجن کتابیں، ان میں سے ایک کتاب بھی نہیں ہے جو کتب ستہ میں آتی ہو، اسی وجہ سے یہ کتابیں باہر بیٹھی ہوئی ہیں نا۔ اگر ان کی یہ حیثیت ہوتی تو مین کتابوں میں انہوں نے اپنی جگہ بنائی ہوئی ہوتی۔ لو جی، اب مصنف ابن ابی شیبہ اور فضائل صحابہ یہ باہر بیٹھی ہوئی ہیں، مین کتابوں میں ان کی جگہ ہی اب نہیں رہی۔ لیکن جب اس نے پیپر 5B لکھا تھا تو اس وقت یہ مصنف ابن ابی شیبہ، فضائل صحابہ، مستدرک حاکم، یہ کتابیں مین کتابوں میں شامل تھیں۔ اس وقت ان کو مین کتابوں میں جگہ مل گئی تھی، لیکن جو ہی مرزا کے مفاد پر زد پڑی
تو یہ ساری کتابیں مین کتابوں سے نکل گئیں، اب مین کتابیں رہ گئیں صرف 6۔ لیکن بات یہیں ختم نہیں ہوتی، اگر ان 6 کتابوں میں کتب ستہ میں سے کسی کتاب کی بات مرزا کے مفاد کے خلاف ہوتی ہے تو مرزا ان کتابوں کو بھی مین کتابوں سے نکال دیتا ہے۔ اور یہ تو ابو داؤد کی ایک روایت ہے ہماری، وہ مین سٹریم کی بخاری مسلم میں بھی نہیں آئی ہوئی۔ لو جی، ابو داود کی روایت مرزا کی خواہش کے خلاف آئی تو ابو داود بھی مین سٹریم کی کتابوں سے نکل گئی، اب مین سٹریم کی کتابیں رہ گئیں بخاری مسلم بس۔ بہرحال ان چند نمونوں سے یہ بات بالکل واضح ہو گئی کہ مرزا کا کوئی ایک اصول نہیں ہوتا، کوئی ایک پیمانہ نہیں ہوتا، کوئی ایک معیار نہیں ہوتا۔ جب مرزا کا جی کرتا ہے تو جز حسن بن عرفہ، مسند ابن الجاد اور اسی طرح موطا امام مالک اور مسند احمد، مستدرک حاکم وغیرہ وغیرہ بہت ساری کتابیں یہ مین سٹریم کی کتابیں بن جاتی ہیں۔ جب مرزا کا جی چاہتا ہے کسی کتاب کو مین سٹریم کی کتابوں سے نکال دیتے ہیں، جب مرزا کا جی چاہتا ہے کتب ستہ میں سے بھی کسی کتاب کو مین سٹریم سے نکال دیتے ہیں۔ اب ہمیں یہ معلوم نہیں کہ مرزا جیلمی کے شاگرد مین سٹریم کی کتابیں کتنی کتابوں کو سمجھتے ہیں اور کون سی کتابوں کو سمجھتے ہیں۔